الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال تعالى وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ صدق اللہ العظیم وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا. حضرت انسان سے پہلے ایک اور مخلوق کو آباد کیا جس کو جنات کہتے ہیں. جنات کا وجود ہے. دنیا میں کچھ ایسے دماغ کے لوگ بھی ہیں جو جنات کے وجود ہی کے قائل ہیں کیونکہ ان کو دکھتا نہیں ہے. اس لیے حالانکہ بخار دکھتا نہیں اس کو تو مانتے ہیں لیکن جنات نظر نہیں آتے اس وجہ سے ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن آیات و روایات کی روشنی میں حضرت انسان سے پہلے کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو آباد کیا. عربی زبان کی نزاکت ہے کہ جیم نون کا لفظ جب آتا ہے تو اس میں چھپنے چھپانے کا معنی نکلتا ہے. جنین اس بچے کو کہتے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی چھپا ہوا ہے. جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری نظروں سے غائب ہے. اور جنہ دھال کو کہتے ہیں فائٹ کے وقت جو اپنا بچاؤ کے لیے جس کو آگے کرتے ہیں اس کو جنہ عربی میں کہتے ہیں. اور اسی سے جنات بھی ہے کیونکہ یہ مخلوق نظر نہیں آتی. اللہ رب العزت نے اس کو وہ طاقت دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں آ سکتی ہے. میں نے احکام المرجان کی احکام الجان نام کی ایک کتاب ہے اس میں پڑھا کہ ان کا جو باوا تھا شیطانوں کا اس نے جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پوچھا کہ تیری کوئی چاہت کو تو بتا. ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے. اس طرح سے ہم کو بنا. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو سکتے ہیں. ان کا وجود ہے. ہزاروں سال پہلے آباد تھے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین کے اندر لکھا ہے اور ساوی نے بھی اس کی تشریح میں لکھا کہ بات یہ ہوئی کہ جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آباد کیا. انہوں نے اتنی شرارت کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا, ایک لشکر بھیجا کو مار مار کے ادھیڑ دیا اور جزیروں کے اندر وہ بھاگ گئے. ہمارا تو کسی بھی جزیرہ چاروں طرف پانی ہے, بیچ میں ہم لوگ, تو یہ جزائر کے اندر بھاگ گئے جنات, اس سے وہ وہاں زیادہ آباد ہیں.
قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جنات کے وجود کو بتلایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی معرفت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے پہچان ہے۔ لیعبدون، اس کی تشریح جلالین شریف نے لیعرفون سے کی، مجھے پہچان ہے، اس سے میں نے جنات و انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ مخلوق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضور کے پاس آئے تھے جنات، حضور نے ان کو دعوت دی اور وہ ایمان میں داخل ہوئے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے جناتوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیرا جو قرآن سن رہی تھی۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ حاضر ہو گئے حضور کے پاس، کا شکر ہمارے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ شور شگاف، مطلب یہ کہ آواز کرنا، دھیان سے نہ سننا۔ دیکھو جنات کی جماعت گئی تو انہوں نے دھیان سے سننے کو کہا کہ انصتوا۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب قرآن پورا سن لیا تو اپنی قوم کے پاس گئے، داعی بن کے، ڈرانے والے بن کے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، ہم نے ایسا قرآن سنا جو تورات کے بعد ایسا ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی طریق مستقیم، سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو جنات کی جماعت حضور کے پاس آئی تھی، جنات کا وجود ہے، اور اسی سے شیطان بنا، یہ بھی قرآن ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ سورہ کہف کے اندر اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ کان من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جناتوں میں سے بگڑی ہوئی شکل ہے وہ شیطان کی۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، اس نے فسق کیا۔ کیا اس کو اور اس کی اولاد کو تم دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ ظالموں کے لیے بہت بڑا یہ برا بدلہ ہے۔ دیکھیے میرے عزیزو، اس مخلوق کا وجود ہے، شیاطین کا وجود ہے، لیکن اب ہمیں اس سے بچنا کیسے؟ ہاں، بیشتر اکثر لوگ جو بیمار ہوتے ہیں اکثر و بیشتر اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جامع الصغیر کی ایک روایت ضعیف ہے، لیکن اس میں نے آج صبح میں ایک روایت دیکھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر موت یہ نظر سے ہوتی ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ روایت کہ بڑے اونٹ کو ایک ہانڈی میں لا کے کر دیتے، اتنا بڑا جانور اس کو اتنا نظر کی وجہ سے چھوٹا کر دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر شیطان کے بارے میں بہت تفصیلات بتلائی حضور نے کہ اس کے کام کیا ہے اور تمہیں بچنا ہو تو اس سے کس طرح بچ سکتے۔ سب سے پہلے اس نے قسم کھائی، چنانچہ روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان قال، شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم اے میرے رب، لا ابرہ اغوی عبادت، میں تیرے بندوں کو ورگلاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا،
ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں، جہاں تک زندگی ہے وہاں تک میں ان کو ورگلاتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فقال الرب وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں ان کو معاف کرتا ہی رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں۔ میں معاف کرتا رہوں گا حضرت انسان کو جب تک کہ وہ استغفار کرے گا۔ اب دیکھیے ہم لوگوں کو کتنا استغفار کرنا چاہیے ہے؟ ہم جب اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں کہ ہم سب گنہگار ہیں تو سبھی کو استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عزت اور جلال کی قسم، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک مجھ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ تو پہلے سے ہو چکا ہے، ادھر سے معافی کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اور ادھر سے ورگلانی کی ایک وارننگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت انسان کے ہر کام میں وہ حاضر ہو جاتا ہے، شیطان ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، ارے نیکی میں بھی آ جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے کہ نماز کے وقت جو شیطان آتا ہے اس کا نام خنزب ہے، خنزب، وہ ورگلاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت انسان کے ہر کام میں وہ حاضر ہوتا ہے، یہاں تک کہ حتی یحضرہ عند طعامہ، جب بندہ کھاتا ہے وہاں بھی آ جاتا ہے۔ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا لو، اس پر اگر کوئی چیز لگ گئی تو اس کو صاف کر لو، اور پھر فرمایا ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ڈبیس میں ڈال دو، ڈسٹبن میں ڈال دو، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ وہ خوش ہو جائے گا کہ چاہے وہ میں نے نہیں کھایا لیکن پھینکنا تو پڑا ہے اس کو۔ حضور فرماتے کہ ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے۔ ہم کتنا کھانا ویسٹ کرتے ہیں، اپنے دسترخوان کے اوپر گرے ہوئے دانوں کو اٹھا کے کھا لو، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، ہمارے گھمنڈ کا علاج ہے، پیٹ کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب یہ سوچ کر کے ٹکرائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو، سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھی آقا نے تناول فرمائے۔ ہمیں نعمتوں کی قدر نہیں ہے، جہاں نعمتیں اٹھا لی جاتی ہے وہاں جا کے دیکھو، پوچھو ان لوگوں کو کیا حال ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لیا کھلا، اس کو چاہیے کہ اٹھا کے صاف کر کے کھا لے، ولا یدعھا للشیطان، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے رکھے۔ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، جب کھانے سے فارغ ہو جاوے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ کس کھانے میں برکت اللہ نے رکھی۔ آپ سوچیے، ہمارے نبی نے یہ بات بھی ہمیں بتائی کہ ہمارا مال ضائع ہے، ہمارا دشمن شیطان ہمارا حصہ نہ لے جاوے، وہ خوش نہ ہو جاوے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں نبی نے بتائی اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، ان الشیطان یأتی احدکم فی صلاتہ، شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس اس کی نماز کے وقت آ جاتا ہے، فیلبس علیہ، وہ اس کو خلطمت کر دیتا ہے، التباس میں ڈال دیتا ہے، حتی لا یدری کم صلی، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنی رکعت پڑھی، 2 پڑھی 3 پڑھی، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کہیں تو دکھتا ہی نہیں، کیا کریں، شیطان نظر نہیں آتا، یہ ایسا دشمن ہے، اگر دکھنے والا ہو تب تو اس سے کچھ ہاتھا پائی کر سکتے، لیکن دکھتا ہی نہ ہو۔ ہاتھا پائی ہوئی ہے، جناتوں کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی۔ موطا امام مالک کی ایک روایت، موطا امام مالک کی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کو لکھا۔ حضرت ابو سعید وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں انتظار میں رہا کہ نماز سے وہ فارغ ہو جاوے تو ان سے میں بات کروں گا۔
اتنے میں کوئی پلنگ کے نیچے یا کسی کونے میں ہڑ ہڑ کی آواز آئی، دیکھا کہ سانپ، یہ ایک لفظ کو تم مار دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نماز کے اندر اشارہ کیا کہ بالکل چھیڑنا مت اس کو۔ نماز پڑھ لی۔ نماز کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ دیکھو اس گھر میں وہ جو کمرہ ہے، دیکھو وہ کمرہ۔ کہاں؟ دیکھا، کہا اس کمرے میں ایک نوجوان رہتا، یہ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں، جس کو ایک تابعی نے اپنی کتاب میں نقل کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا یہ کمرہ دیکھو، اس کمرے میں ایک نوجوان رہتا تھا، نیا نیا شادی شدہ تھا۔ ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ اپنے گھر پہ آیا تو بیوی کو باہر لوگوں کے سامنے دیکھا۔ غیور صحابہ غیور تھے، غیرت والے تھے، وہ اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری غیرتیں مر گئی ہے، ہم بے غیرت ہو گئے، احساس ختم ہو گیا۔ نوجوان صحابی کو غصہ آیا بیوی پر، گھر سے بے پردہ سب کے سامنے۔ بیوی نے کہا کہ صبر کیجیے، اندر جا کے دیکھ کے کیا ہے۔ اندر جا کے دیکھا تو سانپ تھا۔ اب وہ صحابی اس کو مارنے کے لیے لب کے دونوں کی ایسی جھڑپ ہوئی، وہ سانپ مر گیا۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ پہلے وہ جوان مرا یا پہلے وہ سانپ مرا۔ حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول راوی ہے اس روایت میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات عرض کی گئی کہ حضور ایسا ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو مدینے میں کچھ جن ہے، تمہارے گھروں میں نکلے تو پہلے اس کو انفارم کر دیا کرو کہ بھئی چلے جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ اگر نہ جائے تو مار دو، وہ شیطان ہے۔ یہ روایت ہے موطا امام مالک، امام راضی نے اس کو لکھا۔ خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اس کا التباس کر دیتا ہے، 2 رکعت پڑھی، 3 رکعت پڑھی، کتنی پڑھی۔ حضور نے فرمایا کہ جب کسی کو ایسا ہو جاوے، شک ہو جاوے، تو آخر میں سجدے سہو کر لے۔ اور روایتوں سے اور فقہ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یوں سمجھے 3 اور 2 میں شک ہے تو 2 ہوئی یہ سمجھ کر چلے، 2 سمجھ کے چلے، اور آخر میں سجدے سہو کر لے۔ یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جالس قبل ان یسلم، سلام سے پہلے پہلے 2 سجدے کرے۔ ہم حنفیوں کے یہاں ایک سلام پھیرا جاتا ہے، 2 سجدے کیے جاتے ہیں، پھر سلام کیا جاتا ہے۔ تو روایت کے اختلاف فقہاء ہے۔ باقی روایت میں یہ بھی ہے کہ سلام سے پہلے 2 سجدے کیے جائے، بعض ائمہ کی آنی اس طرح۔ خیر میں یہ عرض کر رہا کہ شیطان ہمارے ہر عمل میں حصہ لیتا ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ دین کے کام میں کس طرح اپنا حصہ لے جاتا ہے، دنیا کے کام میں وہ کس طرح سے حصہ لے جاتا ہے۔ ارے ایک روایت تو ایسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ ہے، اور اس کو مسند احمد اور مسند ابو یعلا کے اندر نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس نماز کے وقت آتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اس وقت، اور ہمارے پیچھے کے راستے سے جہاں سے پیخانہ نکلتا ہے ادھر کے بالوں کو وہ پکڑتا ہے اور پکڑ کے کھینچتا ہے۔ تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، مجھے حدث لاحق ہو گیا، میں بے وضو ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں ولا ینصرف، نماز سے بھاگے نہیں، وہیں رکا رہے جب تک یقین نہ ہو جاوے کہ ہاں میری ہوا نکلی ہے، وہاں تک نماز میں کھڑا رہے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ نماز سے بھاگ جاوے کسی بھی طرح۔ اب دیکھیے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا کہ یہ ایسی ایسی شکلوں میں آتا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ آدمی کو کہاں سے کہا۔ اسی لیے تو حضور کیا فرماتے، دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو مسند احمد کے اندر نقل کیا اور روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الشیطان ذئب الانسان، ان الشیطان ذئب الانسان،
شیطان تو انسانوں کا بھیڑیا ہے. بھیڑیا تنظیم بالغنم، جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، بکریوں کو کھا جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ انسانوں کا بھیڑیا یہ شیطان ہے. جب کوئی اکیلا پڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یاخذ الشاۃ القافیہ والناہیہ فإیاکم والشعاث وعلیکم بالجماعۃ والعامہ والمسجد. حضور نے فرمایا کہ بھیڑیا جیسے اکیلی بکری پڑتی ہے تو اس کو کیسے کھا جاتا ہے؟ کا شیطان بھی اکیلے انسان کو اس لیے اس طرح ختم کر دیتا ہے جو اکیلا. لہذا اکیلے رہنے اور تفرق سے بچو. ایاکم والشعاث، شعبان کا جو لفظ ہے اس کے اندر شاخوں کے نکلنے کا معنی ہے. مختلف قسم کی جماعتیں بننے سے، تفرقے سے بچو. اور آگے فرمایا کہ علیکم بالجماع، جڑ کے رہو، اور والعامہ، اور پبلک عام کے ساتھ رہو، والمسجد، مسجد کے ساتھ. یہ ہے آج امت بکھر چکی ہے، امت ٹوٹ چکی ہے. کبھی تو علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو کبھی اپنے ڈیزائر پر چلنے کی وجہ سے امت ٹوٹ چکی ہے. شیطان اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو موقع لگا ہے. اور آج کی 15ویں صدی کے اندر میرے عزیزوں اپنے ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان فرمائی تھی. حضرت عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یأتی احدکم، شیطان تم میں سے ایک کے پاس آتا ہے، فیقول من خلق السماء، یہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا. وہ پھر پوچھتا ہے من خلق الارض، یہ زمین کس نے پیدا کی؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ. تو پھر کہتا ہے من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان اس طرح سے ایمان کو سلب کرواتا ہے، ایمان کے اوپر حملہ اس طرح سے کرواتا ہے. آقا پہ قربان جائے، حضور نے اس کا علاج بتلایا. فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. جب تمہارے کبھی اس طرح کا نیگوشیشن ہو کبھی دل کے اندر ایسی باتیں، تو پھر کہہ دو کہ آمنت باللہ ورسولہ، بھائی میں تو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، بس بات ختم. امام فخر الدین رازی اتنا بڑا امام جس کی تفسیر 16 جلدوں کے اندر ہے، اور فلسفے کے اندر جو تفسیر انہوں نے لکھی، اور میں کہتا ہوں کہ تفسیر کے بارے میں انہوں نے بہت اچھا کلام کیا، جو جہاں کوئی کسی اور جگہ نہیں ملتا ان کے یہاں ملتا ہے. اتنا بڑا فلسفی ایک بزرگ کی خدمت میں جاتے ہیں اور تصوف، اپنے دل کی صفائی، اعمال کی درستگی اور معرفت الہی، اس میں آگے کمال حاصل کرنے کے لیے اللہ والے کے پاس چلتے ہیں. یاد رکھو، آدمی کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو جائے، جب تک وہ کسی کی جھوٹیاں سیدھی نہیں کرے گا، کسی کی ماتحتی میں نہیں رہے گا، وہ آدمی کامیاب نہیں ہوگا. امام راضی اتنا بڑا مفسر ہو کر ایک اللہ والے کی خدمت میں جاتے ہیں تو ذکر لیتے ہیں، تو ذکر تو پاک کی ہے. یہ فلسفہ ذکر کرتے کرتے فلسفہ نکلنے لگا. جو فلسفہ حاصل کیا تھا کا شیخ کو جا کے کہا حضرت بڑی محنت سے میں نے حاصل کیا تھا، یہ تو دھل رہا ہے، سب نکل رہا ہے. کہا نکلنے دو. کہا نہیں، بڑی محنت سے اس کو حاصل کیا. کافی میں بلانے تھوڑی آیا تھا، جاؤ گے چلے جاؤ. چلے گئے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کا وقت تھا. شیطان نے دلائل توڑنا شروع کیے، توحید کے دلائل ادھر امام راضی پیش کر رہے ہیں، شیطان توڑ رہا ہے. یہ بزرگ صبح میں اٹھے، وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے ایسا پانی ڈالے راضی کہہ دے بغیر دلیل کے خدا کو مانتا. خادم نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ راضی آیا تھا یہاں ایمان بچانے کے لیے، شیطان ان کو ایمان سے بے ایمان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کہا بغیر دلیل کے میں خدا کو مانتا. تو میرے بھائیوں، بغیر علم کے خدا کو نہیں پہچانتے، بغیر علم کے اپنے ایمان کی سلامتی نہیں رکھ سکتے. ورنہ شیطان، اس کے پاس معلومات بہت زیادہ معلومات تھی، لیکن گیا شیطان ایک سجدے کے نام کرنے میں. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا،
ہے گیا شیطان ہمارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، در لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ اصل تو یہ ہے اپنی کو مارنا ہے. وہ اپنی میں چلا گیا کہ میں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی تو بہت ایسی جس پہ ہر ایک چلتا ہے، اس نے یہ کہا. خیر میرے عزیزوں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی ایسی کشمکش رکھی ہے کہ شیطان کے ساتھ چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، جیسے انسان کی باڈی میں بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، کاش شیطان بھی انسان کی باڈی میں ایسے چلتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وقت ذکر میں رہو، ہر وقت ذکر میں رہو، کیونکہ ذکر وہ سن کے بھاگتا ہے. ذکر سن کے ارے بھاگتا ہے بالکل. حدیث شریف میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاۃ، شیطان جب نماز کی آواز سنتا ہے، اذان سنتا ہے، تو ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے، بھاگتے ہوئے نکل جاتا ہے، دور تک چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شیطان جس وقت اذان ہوتی ہے اس وقت کتے بہت بھونکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں. ہمیں وہ طاقت نہیں دی، ورنہ ہم دیکھ لیتے تو اذان دینا ہی بھول جاتے ہیں. تو شیطان اذان سن کے بھاگ جاتا ہے، اذان پوری ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے اور نماز پڑھنے والوں کو ورگلاتا ہے، یہاں تک کہ جب اقامت کا وقت آتا ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت کے بعد پھر آ جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ واپس آتا ہے تو وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آدمی ٹوائلٹ میں بیٹھا ہے تو گھنٹے گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، ایک آدمی وضو کرتا ہے تو کرتا ہی رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وسوسہ ہے، وسوسے کی تکلیف ہے. جب آدمی ٹوائلٹ کے اندر کھلے سر جاتا ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں ٹوپی نکال کے، کئیوں کو دیکھا کہ ٹوپی باہر رکھیں گے اور پھر ٹوائلٹ جائیں. ارے اللہ کے بندے، اگر کھاتے وقت سر پہ ٹوپی نہیں رہی تو کوئی بات نہیں، لیکن استنجا خانے میں جب جاؤ تو وہاں ٹوپی پہن کے جاؤ، تاکہ وہاں ہونے والے جو بمبارڈنگ ہے فائرنگ شیطان کی طرف سے، اس سے ہمارا دماغ محفوظ رہے، حفاظت رہے. اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ ٹوائلٹ میں جاؤ سر ڈھانپ کے جاؤ، یہاں تک کہ استنجا خانے میں تھوکو مت، غسل خانے میں پیشاب مت کرو. یہ ساری جو شکلیں ہیں اس سے وسوسے کی شکایت ہوتی ہے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوقات ایسی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کو جن اور شیاطین کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو صبح میں 3 مرتبہ کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ 3 مرتبہ کہے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم آخر تک، جو آدمی صبح کے وقت اس کو پڑھ لے گا تو وکل اللہ به 70,000 ملک یصلون علیہ حتی یمسی، اللہ تعالیٰ 70,000 اینجلس کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ شام ہو جائے. اور اگر وہ اس دن مر گیا تو وہ شہادت کی موت مرے گا. اسی طرح سے شام کے وقت بھی اگر کر لیں تو ویسے صبح تک. اب دیکھیے کتنا سستا سودا ہے. یہ بات تو یقینی ہے کہ سب سے زیادہ پاورفل اللہ کی ذات ہے. دنیا میں اگر کوئی آدمی ستاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رپورٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری سنوائی وہاں پہ ہوگی اور جو طاقتور ہے اس کو دبایا جائے گا، کمزور کیا جائے گا. تو سارے طاقتوروں میں سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے، تو اسی کی پناہ میں جائے اور اسی سے پناہ مانگے. صبح میں یہ عمل کر لیا، شام تک اللہ کی حفاظت. اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی
اللہ سے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ عطا فرمائی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں راضی نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کر بیٹھے کہ میرا بیٹا تو میرا بیٹا تھا اور اس کو ڈبو دیا آپ نے۔ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے، میرا بیٹا کیسے گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلی انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہا جس کا علم تمہیں نہ ہو تو مجھے مانگو مت وہ چیز۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے ہو جاؤ گے اگر اس طرح کا سوال کیا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، پناہ مانگتا ہوں یا اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے پناہ دے اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ابو البشر ثانی کہلاتے ہیں، سیکنڈ بابا ہے ابو البشر ثانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جب پناہ مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کو دو نعمتوں سے نوازا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، سب سے زیادہ مین اسی آیت میں، کہے نوح جاؤ سلامتی کے ساتھ اور برکتیں ہماری طرف سے رہے گی، علیک وعلی امم ممن معک، آپ پر آپ کی امت کے اوپر جو آپ کے ساتھ ہے۔ تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، سلامتی بھی دی اور برکتیں بھی عطا فرمائی، یہ دو چیزیں عطا فرمائی۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے برگلایا کمرے کے اندر اکیلے، تو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سے جب کہا زلیخا نے ہئی تلک آ جاؤ، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ انبیاء علیہ السلام کی شان میرے عزیزو کیا ہوتی ہے، الفاظ بھی بہت سنبھل کے بولنے پڑتے ہیں، کیونکہ اگر تھوڑی بھی کچھ ادھر ادھر ہو گئی تو گئے، یاد رکھو۔ نبیوں کی شان میں کوئی لفظ بھی ایسا بول دیا تو پھر بڑی پکڑ ہوتی ہے، ہاں، کیونکہ وہ تو کیسے لوگ ہیں، اللہ کے منتخب۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے، جس مالک نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا اس کی بیوی سے میں یوں کروں، معاذ اللہ۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے سو یعنی برائی کو، فحش یعنی بدکاری کو ہم نے اس طرح سے پھیر دیا۔ اللہ کی پناہ میں جب آدمی چلا جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مالک تو مقابلہ کر لینا اور تو نمٹ لینا۔ ظاہری بات ہے، اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے، ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پکارنے والا۔ کسی دنیا کے رئیس کو اگر صاحب صاحب نہیں کرے تھک گیا یار کیا صاحب صاحب کر رہا ہے، لیکن آپ کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو مجھے یاد کرنا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے ہر کام کے اندر پناہ اسی سے لو، اللہ سے پناہ مانگو۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی تم اس کو لیتے ہو بنیامین کو چھوڑ دو، ہم میں سے کسی اور بھائی کو لے لو۔ تو قال معاذ اللہ، وہاں پہ بھی یہی بات کہ نہیں، جس نے چوری کی ہے اسی کو لیا جائے گا، اس کی جگہ کسی اور کو لینے جائیں گے تو پھر بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، والدین بھی آئے اور بھائی بھی آئے اور سب سجدہ ریز ہو گئے، دو نعمتوں سے نوازا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب کہا تھا کہ قاتل کا پتہ دے دو
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ گائے ذبح کر دو، ہو جائے گا. تو کہا تتخذنا ہزوا، موسیٰ کیا مذاق کر رہا ہے ہماری؟ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے کہا تم مذاق کرتے ہو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں جیسا کام کروں، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے دو باتیں کہی. ایک تو تہمت بھی ختم کر دی، اور جو آدمی قتل کیا گیا تھا اس کو زندگی دی. اس نے بتایا کہ میرے فلاں رشتے دار نے مجھے قتل کیا ہے. یہ ہے تو پناہ تو اللہ ہی سے مل سکتی ہے. ہاں دنیا کی طاقتوں سے کچھ نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے نبی جی یہ کہو کہ میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کی دھوکہ دینے سے، شیطان کی حرکتوں سے، اس کے دماغ کے اندر کوئی چیز ڈالنے سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو. اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اس طرح سے کہو رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. دیکھو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ نبی جی یہ کہو اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس. آپ کو تکلیف ہے جن کی، آپ کو تکلیف ہے جادو کی، کہیں جانے کی ضرورت ہے. ہاں خود اپنا عمل ایسا بنا لو، اپنی زندگی کا روزانہ کا اس طرح کا ایک روٹین کر لو کہ ہمیشہ کرتے رہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، اور وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. حضور نے فرمایا کہ انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنهما ذلك. میں ایک بات ایسی جانتا ہوں کہ اگر یہ دونوں بول دیں تو یہ غصہ چلا جائے. میں ایک ایسی بات جانتا ہوں کہ یہ لڑنے جھگڑنے والے اگر یہ بات پڑھ لے تو جو کیفیت ان پر غصے کی پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی. وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بچہ جانتا ہے، لیکن آدمی غصے میں ہوتا ہے. جب بیوی پہ غصے پہ ہوگا تو طلاق کے بغیر رکے گا نہیں، اور اگر کسی آرڈینری آدمی پر ہوگا تو اس کے اوپر مار دار کا حملہ کرے گا. اور اس قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، غصہ آوے اس کو پڑھ لو. ہاں صبح میں جیسے میں نے عمل بتلایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے اعمال بتلائے. آیت الکرسی روزانہ صبح شام ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. ایک جنت کے بیچ میں بس اتنا فاصلہ دونوں کے بیچ، ادھر پڑا ادھر جنت. آیت الکرسی کتنی قیمتی ہے. اور ہر آدمی اس میرے کہے کو اس عمل میں لے آؤ، اپنے گھر میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہر کھڑکی پر آیت الکرسی پڑھ کے تھوکو. ہاں کیونکہ شیاطین کئی قسم کے، بعض ہواؤں میں اڑتے، بعض گھروں میں آباد رہے. میں نے ابھی آپ کو قصہ سنایا، ایک اور قصہ سنا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. دنیا کا کوئی بھی عالم آج کے زمانے میں عالم نہیں بنے گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث سے ان کا واسطہ ہو. وہ بیچ میں ایسی کڑی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ. ان کے بھائی تھے شاہ اہل اللہ دہلی، اور یہ ان کے بھائی بھی بڑے عالم. رات کو اپنے گھر میں چراغ کے نیچے کچھ پڑھ رہی تھی کتاب. اتنے میں ایک سانپ آیا. سانپ نے بتایا کہ بھائی چلو جاؤ جاؤ. نہیں گیا، چپل جب مارا وہیں پہ ختم کر دیا، سانپ کو مار ڈالا. تھوڑی دیر کے بعد دو چار آدمی آئے تو چلو بادشاہ کو بلا دیا. شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئے جنگل میں. اب یہ سوچے کہ بادشاہ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا، اس لیے مجھے جنگل میں بلا. وہاں جب گیا تو ایک بہت بڑی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، بڑی بڑی عمر والے. تو ان لوگوں نے پیش کیا کہ اس آدمی نے ہمارے بھائی کو قتل کرنا، مرڈر کیا اس نے.
تو شاہ اللہ سے پوچھا کہ بات صحیح ہے، کہا غلط ہے، ہم نے کسی کا قتل نہیں کیا. کہا ابھی جو سانپ آپ نے مارا وہ ہمارا بھائی تھا، وہ جنات تھا. تو کہا اچھا ٹھیک ہے رکیے، میرے پاس ایک حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں سانپ نکلے وہ اس کو 3 مرتبہ کہہ دے کہ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، نہ جاؤ تو مار ڈالو، وہ شیطان ہے. بادشاہ نے ایسے کر کے دیکھا ہے. کیسا؟ کہا یہ حدیث میں نے خود حضور سے سنی ہے. ایک جنات نے یہ جواب دیا کہ یہ حدیث میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنی ہے، حضور نے یہ فرمایا. کہا جاؤ تم بری ہو. بعض علماء نے لکھا کہ یہ تو مجرم گئے تھے، لیکن ایک ایسے جنات سے مل کے آئے جس نے حضور کو دیکھا تھا. تعبیر تو نہیں کہیں گے، اگر انسان ہوتا تو وہ تعبیر کہلاتے، لیکن چونکہ جنات. آپ سوچئے ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کیسے کریں؟ بہت سارے امراض، بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، یہی اثرات ہوتے. کبھی نظر لگ گئی، نظر حضور نے فرمایا کہ العین حق، نظر کا لگنا یہ حق ہے. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ باہر والے ہی کی نظر لگے، ماں باپ کی بھی نظر لگے. ارے کیا لگتا ہے یار، دیکھو ہمارا لڑکا ماشاء اللہ کہہ دیا آپ نے تو اثر ختم ہو جائے گا، کوئی نظر نہیں لگے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عزیزوں ہمیں ایسا ہی نہیں چھوڑا ہے. ہر چیز پر حضور نے ہمیں رہنمائی کی. حضرت عمر بن شعیب بن ابی جدی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سو جاوے اور نیند میں گھبرا جاوے، ہوتا ہے کبھی کبھی بڑی عمر والے بھی گھبرا جاتے، چھوٹے بچے بھی گھبراتے، تو کیا فرمایا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. کا یہ پڑھ لے آدمی، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ جب بڑے بچے ہو جاتے، بالغ ہو جاتے، ان کو یہ زبانی سکھاتے، اور اگر چھوٹے بچے ہوتے تو اس کو لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں. اب جو کہتے ہیں نا کہ تعویذ نہیں لگانے کا گلے میں، وہ غلط ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل تھا. چھوٹے بچوں کے گلے میں اس طرح سے حدیث، حضور کی حدیث ہے یہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر. ہاں ایسے کلمات گلے میں ڈالنا جس کے اندر کفر و شرک ہو، یا جس کے اندر غیر اللہ سے مدد لی گئی ہو، ایسے کلمات جس کا کوئی میننگ نہ ہو، وہ جائز نہیں ہے. البتہ قرآن کی آیت ہے، کوئی ایسی طرح سے لکھ دی تو وہ پہن سکتے ہیں. میرے بھائیو قرآن میں علاج موجود ہے، قرآن ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم ہی قرآن سے دور رہیں. ہم ہی نہ جانتے ہو بھائی علاج تو موجود ہے کتاب کے اندر، لیکن نکالیں گے کیسے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ کتابوں کے پڑھنے کی عادت ڈالو، سیرت النبی پڑھو، سیرت صحابہ پڑھو، پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے کیسے کیسے حالات میں کیا کیا عمل کیا. خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہیں سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.